بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر کے ایک پرسکون محلے میں حمزہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان چلاتا تھا۔ دکان بہت بڑی نہیں تھی، مگر حمزہ نے اسے بڑے شوق سے سجایا ہوا تھا۔ لکڑی کی الماریاں، پرانی کتابوں کی خوشبو اور کھڑکی کے پاس رکھا ایک چھوٹا سا پودا، یہی اس کی دنیا تھی۔ حمزہ کی زندگی بظاہر پرسکون تھی، لیکن اس کے دل میں ایک پرانی کہانی دفن تھی۔ ایک ایسی کہانی جس کا آخری صفحہ کبھی لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ اس کہانی کا نام تھا مہرین۔ پہلی ملاقات 12 سال پہلے حمزہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ بہت کم بولتا تھا اور زیادہ وقت لائبریری میں گزارتا تھا۔ ایک دن بارش تیز ہو رہی تھی۔ حمزہ لائبریری کے دروازے کے پاس کھڑا بارش رکنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکی دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کئی کتابیں تھیں۔ ایک کتاب زمین پر گر گئی۔ حمزہ نے کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لیجیے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ۔ حمزہ نے کتاب دیکھی اور پوچھا، آپ کو ناول پسند ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، ناول نہیں، کہانیاں پسند ہیں۔ حمزہ نے پوچھا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، ناول ختم ہو جاتا ہے، اچھی کہانی دل میں رہ جاتی ہے۔ اس لڑکی کا نام مہرین تھا۔ وہ دن ان دونوں کی زندگی کا پہلا باب بن گیا۔ دوستی سے محبت تک مہرین اور حمزہ روز لائبریری میں ملنے لگے۔ وہ کتابوں پر بحث کرتے، مستقبل کے خواب بناتے اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے۔ مہرین کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بچوں کے لیے کتابیں لکھے۔ حمزہ کا خواب تھا کہ اپنی ایک کتابوں کی دکان کھولے۔ ایک شام مہرین نے پوچھا، اگر تمہاری دکان بن گئی تو اس کا نام کیا رکھو گے؟ حمزہ نے کہا، تم بتاؤ۔ مہرین نے کچھ سوچ کر کہا، مہر کتاب۔ حمزہ ہنس پڑا، یہ نام عجیب ہے۔ مہرین نے کہا، پھر یاد رکھنا، نام میں نے رکھا ہے۔ حمزہ نے پہلی بار دل میں اس کی طرف دوستی، وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد حمزہ نے اپنے دل کی بات کہہ دی، مہرین، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ مہرین خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے۔ حمزہ حیران ہوا، تمہیں پہلے سے معلوم تھا؟ وہ مسکرا کر بولی، کچھ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دونوں خوش تھے، مگر ایک دن مہرین کا فون آیا۔ اس کی آواز بہت اداس تھی، حمزہ، مجھے تم سے ملنا ہے۔ اگلے دن وہ اسی لائبریری میں ملے۔ مہرین نے بتایا کہ اس کے والد کا کاروبار بند ہو گیا ہے، گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ اس کے والد نے فیصلہ کیا تھا کہ پورا خاندان دوسرے شہر منتقل ہو جائے گا۔ تو حمزہ نے پوچھا، تم کب جا رہی ہو؟ مہرین نے نظریں جھکا لیں، 3 دن بعد۔ حمزہ کے لیے جیسے وقت رک سا گیا۔ صرف 3 دن؟ مہرین نے سر ہلا دیا۔ حمزہ نے کہا، میں تمہارے والد سے بات کروں گا۔ مہرین نے فوراً منع کر دیا، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی میرے گھر والوں کے لیے ہماری محبت سے زیادہ ضروری ان کے مسائل ہیں۔ یہ سن کر حمزہ خاموش ہو گیا۔ مہرین نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر ہمارا ساتھ قسمت میں ہوا تو راستے دوبارہ مل جائیں گے۔ حمزہ نے پوچھا، اور اگر نہ ملے تو؟ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پھر مجھے ایک اچھی یاد سمجھ کر یاد رکھنا۔ آخری دن جانے سے پہلے مہرین نے حمزہ کو ایک لفافہ دیا، اسے ابھی مت کھولنا۔ حمزہ نے پوچھا، کب کھولوں؟ مہرین نے کہا، جب تمہیں لگے کہ تم مجھے بھول چکے ہو۔ اگلے دن مہرین چلی گئی۔ حمزہ کئی گھنٹے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ ٹرین دور ہوتی گئی اور اس کے ساتھ حمزہ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بھی دور چلا گیا۔ انتظار۔ حمزہ نے مہرین کو خط لکھنے شروع کر دیے۔ ہر ہفتے ایک خط، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لیکن کسی خط کا جواب نہیں آیا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ حمزہ نے سوچا شاید مہرین نے اسے بلا دیا ہے۔ 1 سال گزر گیا۔ اس نے خط لکھنا بھی بند کر دیے، لیکن وہ لفافہ جو مہرین نے اسے دیا تھا اب بھی اس کے پاس تھا۔ وہ اسے کھول نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے اندر شاید وہ جواب تھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا تھا۔ 12 سال کا وقت گزر گیا۔ حمزہ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، نوکری شروع کر دی، پھر اپنی چھوٹی سی کتابوں کی دکان بھی کھول لی۔ دکان کا نام اس نے رکھا مہر کتاب، لیکن کسی کو نہیں بتایا کہ یہ نام کیوں رکھا گیا۔ حمزہ نے شادی نہیں کی۔ لوگ پوچھتے، تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ وہ بس ہنس کر کہتا، بس وقت نہیں ملا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں ایک دروازہ 12 سال سے بند تھا۔ ایک دوپہر دکان پر ایک بوڑھا ڈاکیا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا۔ حمزہ صاحب آپ ہیں؟ حمزہ نے کہا، جی۔ بوڑھے نے لفافہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ خط بہت پرانا ہے، ڈاک خانے کے پرانے ریکارڈ میں ملا۔
شاید کسی وجہ سے کبھی پہنچ نہیں سکا۔ حمزہ نے لفافہ دیکھا، اس پر مہرین کا نام لکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ 12 سال بعد مہرین کا خط۔ وہ دکان بند کر کے گھر چلا گیا، کمرے میں بیٹھا، پھر آہستہ سے خط کھولا۔ خط میں لکھا تھا، حمزہ، اگر یہ خط تم تک پہنچ رہا ہے تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں بلایا۔ جس دن ہم شہر سے گئے میرے والد بہت بیمار ہو گئے تھے۔ ہمارے حالات اتنے خراب تھے کہ میں اپنی پڑھائی بھی جاری نہ رکھ سکی۔ میں نے تمہیں کئی خط لکھے لیکن شاید وہ کبھی تم تک پہنچے ہی نہیں۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں اپنی پریشانیوں میں نہ الجھاؤں، پھر زندگی اتنی بدل گئی کہ میں تم سے رابطہ نہ کر سکی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ دل میں رہی، تم میرے لیے کبھی صرف ایک یاد نہیں تھے، تم وہ شخص تھے جس کے ساتھ میں نے اپنی سب سے خوبصورت امیدیں دیکھی تھی۔ اگر کبھی تم مجھے یاد کرو تو یہ مت سوچنا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ کچھ لوگ چھوڑتے نہیں، بس حالات انہیں دور لے جاتے ہیں۔ مہرین۔ حمزہ خط پڑھ کر بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ 12 سال سے اس کے دل میں جو سوال تھا، آج اس کا جواب مل گیا تھا۔ مہرین نے اسے چھوڑا نہیں تھا، زندگی نے دونوں کو الگ الگ کر دیا تھا۔ اچانک ملاقات۔ اگلے دن ایک عورت حمزہ کی دکان میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ حمزہ نے کتاب نکالنے کے لیے سر اٹھایا اور اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ مہرین تھی۔ 12 سال بعد دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ مہرین نے آہستہ سے کہا، حمزہ۔ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، مہرین۔ کچھ لمحے کسی کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ پھر مہرین نے دکان کی طرف دیکھا، تم نے واقعی دکان کھول لی؟ حمزہ نے کہا، ہاں۔ مہرین کی نظر دکان کے نام پر پڑی، مہر کتاب۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم نے نام نہیں بدلا؟ حمزہ نے کہا، کچھ نام بدلنے کے لیے نہیں ہوتے۔ مہرین نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ میری بیٹی ہے۔ حمزہ نے بچی کو مسکرا کر سلام کیا۔ بچی نے ایک کتاب اٹھا لی، یہ مجھے پسند ہے۔ حمزہ نے کہا، یہ تمہاری ہوئی۔ مہرین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم نے شادی نہیں کی؟ حمزہ کچھ دیر خاموش رہا اور کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ حمزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، شاید میری زندگی میں ایک کہانی بہت دیر تک چلتی رہی۔ مہرین نے آہستہ سے کہا، اور اب؟ حمزہ مسکرایا، اب اس کہانی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مہرین چونک گئی۔ حمزہ نے کہا، خوشی کے ساتھ، آخری فیصلہ۔ مہرین نے بتایا کہ اس کی زندگی اب اپنی بیٹی کے ساتھ گزر رہی تھی، وہ ماضی کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ حمزہ بھی سمجھ گیا کہ 12 سال پہلے کی زندگی واپس نہیں آ سکتی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی الزام اور نہ کوئی وعدہ، صرف ایک خاموش قبولیت۔ مہرین جانے لگی تو حمزہ نے اسے وہ پرانا لفافہ دکھایا جو اس نے 12 سال پہلے اسے دیا تھا۔ مہرین نے حیرت سے پوچھا، تم نے اسے ابھی تک کھولا نہیں؟ حمزہ نے سر ہلایا، نہیں۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ حمزہ نے لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا، کیونکہ اب میں اسے کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ مہرین نے کہا، لیکن تمہیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس میں کیا تھا۔ حمزہ مسکرا دیا اور کہا، مجھے معلوم ہے۔ کیا؟ تمہاری وہی بات کہ کچھ لوگ زندگی بھر ساتھ نہیں رہتے مگر دل میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لفافہ واپس لے کر اپنے پاس رکھتی ہے۔ خدا حافظ حمزہ۔ حمزہ نے کہا، خوش رہنا مہرین۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ حمزہ کافی دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس نے دکان کا دروازہ بند کیا اور پہلی بار اس نے مہرین کا نام اپنی ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا۔ آج ہماری کہانی ختم نہیں ہوئی، آج میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ ایک نئی صبح۔ اگلی صبح حمزہ نے دکان کھولی۔ ایک بچہ اندر آیا، انکل مجھے کہانیوں کی کتاب چاہیے۔ حمزہ مسکرا دیا، کیسی کہانی؟ بچے نے کہا، ایسی جس کا آخر خوش ہو۔ حمزہ نے ایک کتاب اٹھائی اور اسے دے دی۔ خوش انجام کہانیاں ہمیشہ کتابوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں خود خوش انجام لکھتا ہے۔ بچہ کچھ نہ سمجھا مگر کتاب لے کر خوشی سے باہر چلا گیا۔ حمزہ نے دکان کی کھڑکی کھولی، صبح کی روشنی اندر آ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ 12 سال بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ مہرین کو بھولا نہیں تھا اور شاید کبھی بھول بھی نہیں پاتا، لیکن اب اسے اس کی یاد سے درد نہیں ہوتا تھا، کیونکہ محض محبتیں حاصل نہیں ہو کر بھی انسان کو بہت کچھ دے جاتی ہیں۔ وہ اسے صبر دیتی ہیں، وہ اسے معافی سکھاتی ہیں اور آخر میں یہی سکھاتی ہیں کہ زندگی کسی ایک شخص کے چلے جانے سے ختم نہیں ہوتی۔ حمزہ نے دکان کی تختی کو دیکھا، مہر کتاب، اور مسکرا دیا۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی آج کی ختم ہوتی ہے۔ ہمارے